الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 شوال المکرم 1442 ہجری، 9 جون 2021، یوم الاربعاء، چہارشنبہ، بدھ، وینسڈے. پارہ الف لام میم، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 30. پچھلا آڈیو انکمپلیٹ رہ گیا، پتہ نہیں چلا، بند ہو گیا. اسی میں کچھ باتیں رہ گئی تھی جو میں وہاں کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا. یہاں مختصر عرض کر دوں. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں، اور پھر آپ نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا. آپ کے ایک بات یہ رہ گئی تھی میری کہ وہ جو میں بعد میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے بدن پر کپڑوں کی طرح سے ناخن جو تھے نا، ہمارے ناخن انگلیوں پر تھے، تو آپ کے بدن پر وہ ناخن کپڑے کی طرح سے تھے. یعنی ستر پوشی ناخنوں کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے، وہ اللہ نے بنائے کیسے ہوں گے وہ ناخن، کیا کس طریقے سے ہوں گے، نرم بالکل کپڑوں کی طرح کیسے ہوں گے. آپ کے بدن پر ناخن تھے اس وقت میں، یعنی کپڑے کا کام ناخن کر رہے تھے. یہاں یہ میں نے اس سے پہلے 2 آڈیو ریکارڈ کیے تھے، پھر میں نے ڈیلیٹ کیا کہ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے. یہ اگر میں زیادہ بولوں تو ہمارے اپنے بھائی بہنوں کو ہی برا لگ جائے گا. پر پھر بھی مختصر عرض کر دوں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کو برہنگی، بے حیائی، نیوڈیٹی یہ ناپسند ہے. کوئی اور انسان وہاں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود آدم علیہ السلام کی ستر پوشی اللہ نے ناخنوں کے ذریعے سے فرمائی. پتہ چلتا ہے کہ کپڑے ایسے ہوں کہ جن سے انسان کی زینت بڑھے، برہنگی چھپے. آج ہمارا اس کا الٹا حال ہے کہ ہم کپڑے تو پہن رہے ہیں، خاص طور پر ہماری بہنیں. مسلم معاشرے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب نہیں، کچھ الحمدللہ اللہ نے جنہیں سعادت نصیب فرمائی ہوئے، یہ سمجھ لیجیے کہ واقعی کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کپڑے عزت بھی چھپتی ہے اور پردہ بھی رہتا ہے اور زینت بھی بڑھتی ہے. اور باقی جو اپنے آپ کو ماڈرن خیال کرتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے کپڑے دیکھیے تو یہ حال ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پہن کر ننگے، وہ حال ہے. تو ایسے کپڑے آج ہمارے معاشرے میں بھی آ رہے ہیں. غیروں کا تو میں کیا کہوں کہ وہ سوئم سوٹ، بکینی وغیرہ، وہ سب تو کچھ بولنے جیسی باتیں ہی نہیں ہیں. بے حیائی اللہ کو ناپسند ہے. جو اللہ والے ہیں وہ نے اس بات سے عبرت لینی چاہیے. عبرت حاصل کرتے ہوئے حیادار کپڑے پہننے چاہیے جن سے پردہ پوشی ہو، نہ یہ کہ پردہ اور ظاہر ہو جائے، کھلے پردہ. ایسا نہیں ہے، کپڑے ایسے ہوں کہ پردہ رہے. اور پھر جب پردہ رہے گا کپڑوں کے ذریعے سے تو سامنے والا، دیکھنے والے کی بھی نظریں جھکی رہیں گی. اور مین یہیں سے شروعات یہیں سے ہوتی ہے. کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرووکنگ ہوتے ہیں. پھر وہ میں یہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عورتوں پر الزام ڈال رہا ہوں، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ سارا جو شروع ہوتا ہے، اگر کپڑے ہی صحیح ہوں، پردے والے ہوں، برقع ہو، تو اپنے آپ دیکھنے والوں کی نظروں میں عزت آ جاتی، نظریں جھک جاتی ہیں. اب کپڑے ہی ایسے ہوں جو دعوت دید دے رہے ہوں، دیکھنے کے لیے فیسٹ فار آئیز ہوں، ایسے کپڑے ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے وہ آئیز سے ہوتے ہوئے پھر شہوت طاری ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو کامنٹس وغیرہ کر دیتے ہیں، اور کچھ پھر جب حد سے بڑھ جاتا ہے، جب وہ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ریپ جیسے معاملات سامنے آتے ہیں. کتنے کیسز اب بڑھ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. یہاں تک کہ بچیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں معاملات ہو رہے ہیں. درندگی بڑھتی جا رہی ہے.
تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے سے ہی پہلا قدم ہی جو ہے نظروں کا، نظروں کو ہی نیچے کر دیں. ایسے کپڑے پہنے کے نظریں اٹھے ہی نہیں. برقع ہو صحیح، یعنی بالکل چست کپڑے نہ ہوں، فٹ ٹو فگر ویسے والے نہ ہوں. یہ اپنے آپ شیطان کے وار کو کم کر دیتے ہیں. اور پھر اب تو ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا چلنے لگا ہے، کیا انگریزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ ریپ ہوا ہے یا کچھ اسالٹ ہوا ہے مجھ پر، تو وہ پرانی باتیں بھی ٹویٹر پہ میٹو وغیرہ چل رہا ہے. اوہو اس فلاں نے میرے ساتھ یہ ہوا اور وہ ہوا، بچپن میں ایسا کیا. ارے کیا چاہتے ہیں؟ ٹی وی پر واقعہ بیان دے رہے ہیں. کیا گندگی پھیل رہی ہے معاشرے میں، سمجھ میں نہیں آتا میرے. خیر اب یہ سب تو یہ ٹاپک ہمارا ہے نہیں، بس ایک ضمناً بات آ گئی تو عرض کر دی میں نے. اللہ عز و جل ہماری ماں بہنوں کو ایسے کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام نے جس کی دعوت دی ہے، اس طریقے کے ہوں کپڑے. اور ہمارے بھائیوں کو، ہمارے نوجوان کو اللہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. بہت بڑی عبادت ہے یہ، بہت بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں کہ کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جائے، کوئی عورت پسند آ جائے اور اس کا دل چاہے کہ میں دوبارہ اسے دیکھوں، انہیں ایک مرتبہ دیکھا، اس نے آنکھ نیچے کر لی، ہٹا لیا، پھر دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ اسے دیکھوں اور اس نے نہیں دیکھا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا، ہٹ گیا، فرمایا اس کو ایسی لذت ملے گی عبادت کی جو اور کسی عبادت میں نہیں ملی. ایسا اس کو سرور، ایسا ثواب، ایسی لذت ملے گی عبادت کی. وہ اتنی بڑی عبادت بتایا گیا یہ آنکھوں کو نیچے رکھنا. تو کاش اللہ دونوں طرف سے ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ سعادت نصیب فرمائے کہ آنکھیں نیچی رکھیں. ہر لڑکی کو اپنی ماں، اپنی بہن، سوائے جو جہاں رشتہ وغیرہ ہے اس کے علاوہ، یعنی آپ جس کے ساتھ جو سلوک کرو گے نا وہ سلوک آپ کے گھر میں ہوگا، یہ خیال رکھیے گا ضرور. تو اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر اب اس بات کے آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ تھا، میں نے اب یہاں پر آپ کی تخلیق مکمل ہوئی اور کیا ہوا اسے میں نے مختصر عرض کر دیا اور روک دیا. اب اس کے آگے چلتے ہیں آیت کے آگے اگلے حصے کی طرف. فرشتوں نے جب یہ ہوا کہ میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، آیت پاک ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا اس زمین میں، اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس زمین میں خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا، ایسے کو خلیفہ. یہ فرشتوں نے کہا. اب اس پر یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا اس پر بھائی بہت چلا ہے، ایک فرقہ بن گیا ہے، حشویہ فرقہ. دیکھیے قرآن پاک یضل بہ کثیر یہدی بہ کثیر ہے نا، موجود آیت پاک. ان آیات کے ذریعے سے بہت سے ہدایت پائیں گے، بہت سے گمراہ ہوں گے. یہ ایسے گمراہ ہوتے ہیں. آیت موجود ہے، حق ہے، سچ ہے، اس سے بڑا سچ کچھ ہو نہیں سکتا. فرشتوں نے کہا اس پر کچھ یہ کہہ بیٹھے کہ دیکھیے بھائی تم جو کہتے ہو فرشتے گناہگار نہیں ہوتے، یہ غلط ہے. فرشتے گناہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس جگہ پر یہ کہہ دیا کہ اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا، فساد پھیلے گا. یعنی انہوں نے اللہ کے فیصلے کے خلاف بات کر دی، یہ انہوں نے گناہ کیا. معاذ اللہ رب العالمین. تو ایک فرقہ ہی بن چکا ہے، حشویہ فرقہ، جو اس وقت میں تھا. اب ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ہمارے سامنے تو خیر نہیں آتے، اس وقت میں تھے. تو علماء نے ان کو جوابات وغیرہ دی، بہت سے جوابات دیے ہیں، تو انشاءاللہ جوابات بھی میں عرض کروں گا. تو یہاں پر یہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فرشتے گناہگار ہوتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، ان میں شہوت نہیں، ان میں نفسانیت نہیں، ان میں جو گناہوں کا جو مادہ ہوتا ہے وہ مادہ ان میں رکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے جو یہ کہا تھا یہ حیرت زدہ ہو کر کہا تھا. وہ حیرت آگے میں انشاءاللہ آئے گی کہ کیوں انہیں حیرت ہوئی. انہوں نے یہ جو کہا تو انہوں نے کچھ اور وجہ سے کہا تھا، اپنا علم بڑھانے کے لیے کہ یا اللہ، آگے آیت کا جو حصہ نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ
کہ ہم اگر خلافت دینا ہے تو ایسوں کو دی جائے جو تیری عبادت کر رہے ہیں، بالکل صرف جو تو فرما رہا ہے وہی کر رہے ہیں. ہم ہر جگہ سے بالکل تیری نافرمانی سے بالکل دور ہیں. تو یہاں ہمیں ان کا ایسا احساس ہوا کہ ہم بہت خلافت کے حقدار ہم زیادہ ہیں. تو انہوں نے وہ اپنی حیرت ظاہر کی تھی کہ ہم معصوم ہیں، ہم اللہ کی عبادت والے ہیں، ہمیشہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو خلافت اگر دینی تو ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم سارے کام کاج کر لیں گے. یہاں وہ حیرت تھی کہ یہ ایسے کو خلافت جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، بڑا. تو انہوں نے بس ایک سوال رکھ دیا اللہ تعالی کے سامنے کہ یا اللہ یہ ہمیں حکمت سمجھائی جائے، ہمیں یہ حکمت بتائی جائے، اس میں کیا راز ہے کہ ان کے بارے میں تو پکا ہے کہ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے زمین میں، اور انہی کو تو خلافت عطا فرما رہا ہے، اسی بشر کو، اسی انسان کو خلافت عطا فرما رہا ہے. اس میں کیا راز ہے میرے مالک؟ یا ربنا بتا ہمیں، یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے. تو یہ ایک سوال تھا جو استفتاء کے طور پر، جواب حاصل کرنے کے طور پر پوچھا گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ یا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، ہم حقدار ہیں، ہمیں ملنی چاہیے، انسان کو خلافت نہیں. یہ تو انسان تو خون بہائے گا، فساد کرے گا، اس کو خلافت دے رہا ہے. یہ ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا. یہ اعتراض کے طور پر یہ فرشتوں نے نہیں کہا تھا، اعتراض نہیں کیا تھا، استفسار کیا تھا، سوال پوچھا تھا، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے عرض کیا تھا. تو یہ فرشتے گناہگار نہیں ہیں. انہوں نے اچھا فرشتے نہیں پوچھتے تو ہم تک ساری باتیں کہاں سے پہنچتی؟ پورا ذکر کیا جا رہا ہے، پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو بڑے بڑوں کو ہلا ڈالتا ہے. بس ڈرنا چاہیے، یہ شیطان سے ڈرنا چاہیے، بس ڈر کے رہو. اب وہ علم والے تھے، بہت علم تھا ان لوگوں کو، جو حشویہ فرقہ جو بن گیا، علم والے تھے. سوچا نا، قرآن میں ہی سوچا اور سوچ کر کے نکال لیا کہ یہ دیکھو فرشتوں نے کہا اور گناہ کیا، فرشتے گناہگار ہوتے ہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں. بڑا اس میں الگ الگ چل رہا ہے بھائی. کوئی کہتا ہے زمین والے تھے وہ، کوئی کہتا آسمان، بہت بہت کچھ لکھا ہے. صحیح بول رہا ہوں، میں پڑھا تھا، میں نے تو میں خود ملا کیا اتنا ایسا، کیونکہ اس وقت میں ضروری تھا، وہ ایسے فرقے موجود تھے تو ان کا جواب دیا جا رہا تھا. کچھ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ زمین والے فرقے فرشتے گناہ کر سکتے ہیں، آسمان والے گناہ نہیں کر. بڑا بہت چلا سب کے پھر جوابات کے فرشتے گناہ. یہی پھر سب نے یہی بتایا کہ یہاں آیت میں جو یہ فرشتوں کا یہ مکالمہ جو ہے یہ اعتراض کے طور پر نہیں ہے، استفسار کے طور پر ہے، اپنی حیرت کو دور کرنے کے طور پر ہے، اپنے علم کو بڑھانے کے طور پر ہے. اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی یا اللہ عز و جل کے فیصلے پہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے فرشتوں نے عرض کیا تھا یا اللہ ہمیں سمجھایا جائے کیوں ایسے کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو خون بہائے گا، فساد کرے گا، زمین کو خراب کرے گا، اس کو ہی خلافت دی جا رہی ہے، آخر کیوں؟ تو فرشتوں کا یہ استفسار جو تھا، یہ سوال جو تھا، یہ استفسار کے طور پر تھا، اعتراض کے طور پر نہیں تھا. یہ بڑی ضروری بات تھی. اب تک تو خیر ہمیں سب ملے نہیں اور شاید ملیں گے بھی نہیں، مٹ گئے. بہت سے فرقے بنے مٹے کچھ ہیں جو لگے پڑے ہیں، تو ان کا بھی ہم جواب دے رہے ہیں. ہمارے علماء کرام ہر طرح سے ان کے ساتھ بالکل ہر طرح سے لگے ہوئے ہیں، ان کے جوابات میں، ان کے رد میں لگے ہیں. بس شیطان وسوسوں سے بچائے رکھے، وسوسوں سے ہر ایک کو، تمام مومن کو محفوظ فرمائے، صحیح عقائد پر رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ فرشتوں کا سوال تھا، اس کا جواب انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.